بیٹھے ہوئے میرے مولا اپنی جوتی میں بند لگا رہے ہیں، اپنے نالین میں بند لگا رہے ہیں، پہ بند لگا رہے ہیں، پھٹ گئی ایک طرف سے. دو صحابی برابر سے گزرے، توجہ ہے، دو صحابی برابر سے گزرے، کہنے لگے خطابت بہت مشکل بات ہے، اور خطابت میں یہ بہت مشکل بات ہے کہ کوئی خطاب کرے اور پورے خطاب میں الف کا حرف استعمال نہ ہو، یعنی ایسے الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کر آئے، روانی بھی ہو اور الفاظ بھی ایسے ہوں جس میں الف نہ آئے. ابھی میں نے الفاظ کا لفظ کہا ہے نا، الفاظ میں الف آ گیا، اب میں اپنی بات بھی پہنچاؤں اور اتنے لفظ میرے گرفت میں ہو کہ میں ان لفظوں میں وہ لفظ لے کر ہی نہ ہوں جس میں الف آ رہا ہو. میرے مولا نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا علی کے لیے بہت آسان ہے. پھر میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، بغیر الف کا خطبہ. 900 الفاظ ہیں اس خطبے کے اندر. اللہ اکبر. تھک رہے ہیں آپ حضرات میری باتوں سے. میں تو بھائی جیسے مجھے اچھا ہوا کہ مجھے یہ لینے آ گئے، اگر میں اب خود سے آیا ہوتا نا تو پھر میرے اوپر الزام آتا کہ دیر سے آیا ہوں. یہ مجھے لینے آئے ہیں، دیر اگر ہوئی ہے تو آپ مجھ سے خفا نہ ہوں، راہوں رستوں سے خفا ہوں تو اچھا ہے. تو مجھے ابھی ایک دوست نے کہا جی 2 گھنٹے سے ہم انتظار کر رہے ہیں، تو وہ صحیح ہے، بات ایسے ہی ہے جی. توجہ ہے نا حضرات کی. 900 سے زیادہ الفاظ ہیں جو میرے مولا نے اس خطبے میں ارشاد فرمائے اور الف استعمال نہیں ہوا ہے. اور اس خطبے کا مضمون معلوم ہے کیا ہے؟ عقیدہ توحید. یعنی الفاظ بھی مشکل، بیان بھی مشکل. پھر بیٹھے میرے مولا اپنے کام میں مصروف تھے تو وہی 2 صحابی گزرے. اچھا، شاگردوں کا انداز کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، استادوں سے سیکھنے کے لیے ایسے ہی کچھ طریقے اپناتے ہیں. کہنے لگے کہ الف کا خطبہ دینا مولا کے لیے بہت آسان تھا، مگر کوئی ایسا خطبہ ارشاد فرمائے نا جس میں نقطہ ہی استعمال میں نہ آئے. اور مشکل کر دیا، ایسے ایسے الفاظ لے کر آئے جس میں نقطہ نہ آئے. حضرت پھر مسکرائے، حضرت نے فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے. اور فی البدی حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، غیر نقط خطبہ ہے مولا کا، بغیر نقطوں کا خطبہ. 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں اس میں. علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، شیخ عباس قمی نے بھی اسے نقل کیا ہے. ہم نے بھی اپنی کتاب جو ہماری نہج البلاغہ کے اشرے کی کتاب چھپی ہے، اس کے اندر بھی ان دونوں خطبوں کو نقل کر دیا ہے، ذاکرین کے لیے، علماء کے لیے، خطبہ کے لیے. توجہ ہے. تو علی کا قبضے کا مضمون، علی کا پسندیدہ مضمون عقیدہ توحید. پیغمبر کے پسندیدہ مضمون کون سے تھے؟ بھئی تھوڑی گردن ہلانے پہ پابندی نہیں ہے جی. پیغمبر کے پسندیدہ مضمون 2 تھے، یعنی سرکار جب بولتے تھے ان میں سے کسی ایک مضمون پہ بولتے تھے. ساری زندگی سرکار نے 63 برس کی زندگی میں سرکار نے 2 مضمونوں پر بات کی ہے، یا اللہ کے بارے میں بات کی ہے یا علی کے بارے میں. ساری زندگی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ واضح کیوں نہیں کہہ کے گئے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے. سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ جو بات پیغمبر نے فرمائی ہے، حتیٰ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، پہلے کہا میرے بعد کون ہوگا. میں ایک مشکل امر لے کر آیا ہوں، میں ایک مشکل امر کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، اس مشکل کام میں میرا ساتھ کون دے گا؟ اور جو ساتھ دے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا. میرے مولا علی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون سا مشکل کام ہے، کھڑے ہو گئے، میں آپ کا ساتھ دوں گا. پیغمبر نے بٹھا دیا، علی بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا اس مشکل کام میں؟ پھر مولا علی کھڑے ہو گئے، میں آپ کا ساتھ دوں گا. حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ 3 مرتبہ بٹھا کر مولا علی کو یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو موقع نہ دیا ہو. کوئی آگے آیا ہی نہیں علی کے علاوہ جی. اپنے اعلان سے پہلے میرے مولا نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے جی. اور عزیزان گرامی، خلیفہ کا مطلب، مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، خلیفہ کا مطلب جانشین ہی نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب جانشین نہیں ہے. ہاں ایک پہلو ہے جانشینی کا، مگر خلیفہ جانشین کو نہیں کہتے. جانشین، جانشین، جگہ پہ بیٹھنے والا، جانشین جگہ پر بیٹھنے والا. تو اللہ نے جو حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اللہ کی کوئی زمین جگہ ہے جس پہ اللہ نے حضرت آدم کو لا کے بٹھا دیا؟
اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے جی۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں؟ تو اللہ کی جگہ پر تو نہیں آ کے بیٹھے، یہی کفر ہو جائے گا، یہی شرک ہو جائے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو خلیفہ بنا رہے تو اللہ کی جگہ کون سی ہے؟ تو جگہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ بہت دور نہیں ہے آپ سے فیصل آباد، اور فیصل آباد کا ایک علاقہ ہے مدینہ ٹاؤن، اس میں مفتی مولانا اسحاق صاحب قاضی قیام پذیر تھے، رحلت فرما گئے، انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھ سے بڑا پیار تھا، میں ان کے کئی مرتبہ گھر بھی چل کے گیا، اور ہمارا ویسے بھی سنی بھائیوں سے بڑا پیار ہے، اور ہم ساتھ رہتے ہیں نا بھائی ایک دوسرے کے، تو جب ساتھ رہتے ہیں تو پیار بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے، اور جو بات پیار سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ لڑ کر تو سمجھائی جا ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جب یہی کرنا ہے تو چاہتے ہوئے کیوں نہیں کر لیں جی، آخر رہنا ہے نا ساتھ۔ اور اللہ کا تو یہ کمال ہے اس کی خلقت کا کہ سب کو ایسے مختلف الخیال لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ اس کے نظام کا حصہ ہے۔ خود اس مجلس میں کیا سب ایک خیال کے لوگ بیٹھے ہیں؟ نہیں، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ جی، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں جی۔ یہ جوڑنے کی جگہ ہے نا، یہ پیار دینے کی جگہ ہے، محبت دینے کی جگہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، تو پیغمبر اکرم نے بہت واضح انداز سے، خلیفہ جانشین کو نہیں کہتے، خلیفہ سفیر اور نمائندے کو کہتے ہیں۔ میں زمین پر اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں جی۔ اب جب پیغمبر اکرم اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں نا، تو خلیفہ وہ ہوگا کہ جو نمائندہ ہوگا، چاہے اسے کرسی نہ ملے۔ توجہ کر لیا آپ، وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا تو خلیفہ ہوگا، ممبر پہ بیٹھا ہوگا خلیفہ ہوگا، اس سے ممبر چھین لیا جائے تب بھی خلیفہ ہوگا جی، اسے ممبر دے دیا جائے جب بھی خلیفہ ہوگا۔ خلیفہ یعنی سفیر، نمائندہ۔ میں کراچی میں رہتا ہوں، اگرچہ پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں، لیکن کراچی میرا گھر ہے، تو میرا جو صوبہ ہے وہ سندھ ہے، تو سندھی جو ہے نا وہ سادات کا سبھی کرتے ہیں احترام، مگر وہاں کچھ سندھی اور سرائکی والوں میں ذرا زیادہ جلوے زیادہ ہیں جی۔ تو وہ کہتے ہیں جہاں سید بیٹھ گیا وہی سرہانا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ سرہانے بیٹھی ہے، پائنتی بیٹھی ہے، کبھی یہ الجھنیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم جب جاتے ہیں کہیں، تو کہتے ہیں جہاں سید بیٹھ گیا وہی سرہانا ہے جی، جہاں علی بیٹھ گئے وہی خلافت ہے۔ علی کو کسی خاص کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلیفہ توجہ ہے، خلیفہ جانشین نہیں، سفیر اور نمائندہ۔ پیغمبر نے اپنا سفیر بنایا، پیغمبر نے اپنا نمائندہ بنایا میرے مولا کو۔ جناب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات جو علی ولی اللہ کلمے میں پڑھتے ہیں، اذانوں میں کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اپنے مجمع سے کہنے لگے کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے سنی مجمع نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ کہنے لگے بس یہی فرق ہے، تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو۔ شیعہ مانتا بھی ہے بولتا بھی ہے۔ میں جب ان سے ملنے گیا میں نے کہا مفتی صاحب ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی کہتے ہیں مولانا، میں نے کہا ہم تو خلیفۃ بلا فصل بھی کہتے ہیں۔ کہنے لگے آپ یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے علی ہی خلیفہ تھے، وہ پہلے جو 3 دور گزرے ان تینوں دوروں میں وہ حکومت ان کے پاس تھی، خلافت نہیں تھی۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد پر جی۔ ایسا ہی ہے میرے مولا جب بیٹھے اس زینے پر جا کر، اس جگہ پر جا کے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، دور چوتھا تھا، خلافت اور ترتیب حکومت میں چوتھا دور تھا، مگر علی پہلے دور پہ جا کے بیٹھے، پہلی منزل پہ جا کے بیٹھے تو چیمگوئیاں ہونے لگی، سرگوشیاں ہونے لگیں۔ حضرت عمار یاسر برابر میں بیٹھے تھے ممبر کے مولا کے۔ حضرت فرمایا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟
حضرت عمار نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا امیر المومنین، یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، آپ سے پہلے جو حکمران آتے رہے وہ ایک ایک زینت چھوڑ کر بیٹھتے رہے، مگر آپ نے سارے زینیوں سے گزرتے ہوئے جا کر اس جگہ پر قدم رکھا جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے۔ فرمانے لگے ان سے کہو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، میں تو نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں۔ ماں دلاباد